اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے والے وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، خصوصاً مسجد کے امام محترم اور مؤذن محترم اور تمام مصلیان اور تمام آنے والے مہمانان کرام، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، ایک عجب جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، آج کل حالات. بولو آج کل حالات. ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا ذوالفقار صاحب، وہ دارالعلوم بروڈا کے سالانہ جلسے میں ان کا وعظ میں نے سنا. اس وقت کچھ عجب حالات تھے، تو کہا کیا لوگ کہہ رہے حالات 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 حالات. حالات نہیں، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب. یہ حالات نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. اس لیے اس وقت میں چاہ رہا ہوں میرے پیاروں، اللہ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے ہم کو 3-4 کام کرنے ہیں جو آدھے گھنٹے میں مجھے بتانا ہے. انشاءاللہ کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ چھوڑ دو حالات حالات حالات. ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی نہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ڈائریکٹ جو بیماری ہے اس کا علاج کرو. میرے کو ڈائبٹیز ہے، اب میں ادھر ادھر کی دوا پیتا رہوں اور یہ کہوں کہ فرق نہیں ہوتا. کوئی کہے گا تیرے سے بڑا پاولی کون ہے؟ بیماری ہے ڈائبٹیز کی اور دوا پیتا ہے ملیریا کی، تو فرق ہونے والا نہیں ہے. جو بیماری ہے اس کا علاج کرو، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بولو اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اس میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نا، کہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے. پہلا کام یقین بنانا، کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. میرے دوستو، کمپلین باکس بند کرو. کمپلین باکس بند کرو کہ بیوی نے ایسا کیا، ہمارا یہاں بھائی کا ایسا معاملہ ہے، چچا کا ایسا معاملہ ہے، خالہ کا ایسا معاملہ ہے، خالو کا ایسا معاملہ ہے. میرے دوستو، سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ معاملے ہیں. بولو سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ معاملے. کہیں ساس کا معاملہ ہے، کہیں بیوی کا معاملہ ہے، کہیں سماج کا معاملہ ہے، کہیں سوسائٹی کا معاملہ ہے، کہیں کمیونٹی کا معاملہ ہے. کوئی لمبا چوڑا میرے جیسا بیان کرے. اس کے گھر میں بھی حالات ہے، آپ کے گھر میں بھی معاملات ہے. سب سے پہلا کام ارادہ کرو، روزانہ 5 منٹ نکال کر اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ. میں نے زیادہ وقت نہیں مانگا آپ سے. کتنا مانگا؟ 5 منٹ. ارے چاہے بیوی گھر میں ہو، آپ کونے میں بیٹھ جاؤ، یا بازار میں دکان پہ ہو، دیکھا آپ نے کوئی گاہک کوئی کسٹمر نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 5 منٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ کرو. یقیناً میرے پیارو، یہ پہلا کام ہے جو اللہ کے عذاب کو روکے گا. مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ بولو نا، مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. آپ کو معلوم ہے ابو جہل کی ایک خادمہ باندی، اور وہ بھی بوڑھی عورت. وہ بھی کیسی؟ بوڑھی عورت. اور وہ بوڑھی عورت کا نام ہے زنیرہ. نام ساتھ میں بولو، کیا نام ہے؟ زنیرہ. نام بہت پیارا ہے. یہ ابو جہل کی خادمہ ہے،
باندی ہے، لونڈی ہے اور بوڑھی عورت ہے، لیکن بڑھاپے میں کلمہ پڑھ لیا. بولو بڑھاپے میں کلمہ پڑھ لیا. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مجھے بتانا یقین کیسا تھا. ابو جہل کو جتنا مارنا مارا 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 مارا، لیکن وہ بوڑھی ایک ہی بات پر تھی کہ بہت زمانے سے بے ہوش تھی، ابھی ہوش میں آئی ہوں، مجھے ہوش میں رہنے دو، میرا کلمہ باقی رہے گا لا الہ. ایک دن ابو جہل کو غصہ آیا تو مکے کے چوک میں، چوک سمجھتے ہو نا جہاں چار راستے ملتے ہوئے، ہمارے یہاں چار راستہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو چوک کہتے ہیں. بس وہ چوک پر ابو جہل اپنی وہ بیچاری بوڑھی خادمہ کو لے گیا اور کہا جن کو مارنا ہے سب مل کے مارو. معلوم نہیں مارنے والوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ برابر مار نہیں رہے ہیں کیونکہ بوڑھی اماں ہے، بوڑھی اماں کے اوپر جلدی کوئی ہاتھ اٹھائے گا نہیں. تو ابو جہل کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا، وہ پتھر لیا اور جا کر زنیرہ کے سر پر اتنا زور کا مارا. شام کا وقت تھا، اندھیرا ہونے والا تھا، اتنا زور کا پتھر مارا کہ یہاں سے خون بہنے لگا اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی، بلائنڈ ہو گئی. زنیرہ خود کہنے لگی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. مجھے جیسا آدمی کو اچانک کچھ نظر نہ آوے تو کیسا کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے مارا مارا سب کیا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو کسی نے زور سے کہا اسی لیے کہتے تھے کہ ہم سے دور مت جا، دیکھ ہم سے دور گئی تو تیری آنکھیں چلی گئی. بولو ہم سے دور گئی تو تیری آنکھیں چلی گئی. او زنیرہ بس مجھے نظر نہیں آتا، میں اندھی ہو گئی، میں نابینا ہو گئی، میں بلائنڈ ہو گئی. اب مارنے والوں نے مارنا بند کیا اور سب اپنے 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 گھر چلے گئے. اور زنیرہ کو تو کچھ نظر آوے ہی نہیں، کہاں کھڑی ہے وہ بھی پتا نہیں، چوک میں کھڑی ہے لیکن یہاں سے گھر جائے وہاں سے گھر جائے، کس کے گھر جائے؟ ابو جہل کے گھر تو جانا نہیں ہے کیونکہ ابو جہل کی خادمہ ہے اور اسی نے مار مار کے باہر نکالا ہے. او زنیرہ نے کیا کیا، وہیں کہیں گئی اور کونے میں گئی اور بیٹھ گئی. اور بیٹھ کر کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ اللہ مارنے والوں نے مارا. بولو مارنے والوں نے مارا، گالیاں دینے والوں نے خوب گالیاں دی، ستانے والوں نے خوب ستایا، لیکن یہ کہا کہ میں تیرے قریب ہو گئی تو تو نے میری آنکھیں لے لی. میں تیرے قریب ہو گئی، ان سے دور ہو گئی تو تو نے میری آنکھیں لے لی. اللہ اب یہ تو تانا تجھے بھی دے رہے ہیں. اللہ مجھے تو تانا دیتے تھے، مجھے تو مارا بھی، مجھے تو تکلیف بھی پہنچائے، مجھے گالیاں بھی دی، لیکن اب تانا تجھے دے رہے ہیں کہ میں تیرے سے قریب ہوئی ان سے دور ہو گئی تو تو نے میری آنکھیں لے لی. یہ کہہ کر دھاڑے مار کے روئی اور کیا کہا معلوم زنیرہ نے؟ اے اللہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے، اللہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ جب نکلتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ نکلتا ہے. بولو سبحان اللہ. بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ وہیں آنکھیں دے دیتا ہے، وہ جب باہر آتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ آتا ہے. یعنی جن کے پاس آنکھیں نہیں تھی اللہ تو نے ان کو آنکھیں دے دی. اللہ میرے پاس تو پہلے سے آنکھیں تھی. بولو پہلے سے آنکھیں تھی اور بوڑھے زمانے تک آنکھیں تھی، اب تو نے لے لیا. اللہ واپس کر دے. جو بغیر آنکھ والوں کو آنکھ دے سکتا ہے وہ آنکھ والوں کو ٹیمپرری آنکھ لے کر پھر آنکھ کیوں نہیں دے سکتا؟ بس اتنا کہہ کر دھاڑے مار کے روئیے اور پھر زور سے آواز دی اللہ اکبر، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی. بولو سبحان اللہ. اور زنیرہ نے کہا پہلے میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں تھی، دور کا دیکھنا مشکل ہوتا تھا، ابھی آرام سے وہ دور پہاڑ کی طرف بھی میں دیکھ سکتی ہوں. بولو سبحان اللہ. وہ کون سی آیت تھی جو حضرت زنیرہ نے پڑھی اور اللہ سے مانگا؟ وہ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران. بولو سورہ کا پہلا صفحہ، سورہ آل عمران کا پہلا صفحہ پارہ نمبر 3. کیا فرمایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. حضرت زنیرہ نے فرمایا اللہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوگا، بچی ہوگی جس کے پاس آنکھیں نہیں، تو نے وہاں اسے آنکھیں دے دی اور وہ آنکھیں لے کر دنیا میں آ گیا. چھوٹا بچہ بھی آنکھیں لے کر آیا، چھوٹی بچی بھی لے کر آئی. زنیرہ کہتی ہے اللہ تو ہی آنکھیں دینے والا ہے، مجھے تو آنکھیں تو نے دی تھی، ابھی ان لوگوں نے دشمنی میں آنکھیں لیے، اللہ آنکھ دینے والا مجھے آنکھ واپس لوٹا دے.
دے. میرے دوستوں زنیرہ کی دعا مکمل ہوتی ہے صبح ہونے سے پہلے آنکھیں واپس آ جاتی ہے. بولو سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا ناممکن کو ممکن بنایا. ورنہ آج کسی کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں اگر کسی کی آنکھیں جائے پھر آنا مشکل ہے. ڈاکٹرز بھی کہتے تھے بس ختم, اب کوئی معاملہ نہیں. اب آنکھ کا نہ کوئی ڈراپ کام آئے گا, نہ کوئی آپریشن کام آئے گا, نہ کوئی ٹریٹمنٹ کام آئے گی, کیونکہ یہ آنکھوں کے اندر کی نسیں ہی ختم ہو گئی ہے. اب اس میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. لیکن اللہ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بناتا ہے. اسی لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں میرے پیارو, اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو اب یہ چھٹی کا موسم میں بہت سارے لوگ اپنے کپل بیوی بیوی کے ساتھ گھومنے جائیں گے. ہاں یا نہیں؟ بولی جاوید تو بول یار, جاتے نا گھومنے جاتے نا بیوی کے ساتھ, اور جاوے اس میں کوئی گناہ نہیں, جا رہا ہے پوری شریعت کے اہتمام کے ساتھ جاوے تو کیا حرج کی بات ہے بیوی. لیکن اکثر ہم لوگ جاتے دریا کنارے. بولو کہاں جاتے؟ دریا. بہت مالدار لوگ ہوں گے, ایسی ہوٹل بک کرائیں گے جہاں ہوٹل میں سے کیا نظر آتا ہوگا؟ دریا. ہے نا حسن بھائی؟ سی سائیڈ, کیا بولتے ہو اس کو؟ سی سائیڈ. اور کتنے اللہ کا بندے ساپوتارا جاتے ہیں. کائے کو جاتا کا سورج ڈوبتا ہے وہ دیکھنے جاتا ہوں. تو ڈوب گیا وہ دیکھنا بھائی. سورج کائے وہ تو اپنا ڈوبتا رہے گا, اگتا رہے گا, ڈوبتا رہے گا, اگتا رہے گا. کمبخت تیری فجر کی نماز گئی, تیرا ایمان ڈوب گیا, اس کا کیا ہوگا؟ یہاں ایک مرتبہ میں بیان کر کے رات کو آ رہا تھا تو کوئی ہوٹل پر میں رکا چائے پینے کے لیے رات کو 2 بجے. تو وہاں سارے سورج السلام علیکم قاضی صاحب, السلام علیکم. میں نے کہا بھائی تم لوگ تو بیان میں نہیں تھے. تو کہا بیان میں نہیں, ہمارا تو اب یہاں سے ٹرن ہے. میں نے کہا کہاں؟ ساپوتارا. میں نے کہا ساپوتارا میں ہے کیا بھائی, کیا ہے کیا ساپوتارا میں کچھ ہے؟ تو کہتے وہ سورج ڈوبتا ہے نا وہ دیکھتے. میں نے کہا فجر پڑا, تیرا سورج ڈوب گیا, ہمارے گھر کا سورج ڈوب گیا, اس کی فکر. اور ساپوتارا میں سورج کیسا ڈوبتا وہ دیکھنے جاتا ہے. صحیح میں وہ تو بولوں تو خراب لگے, باقی اس سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہے دنیا میں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا یہ جو دریا ہے نا, دریا کی موجیں, دریا کا یہ تھپیڑے, یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہے کوئی, اور وہ جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بناتا. آپ اپنی بیوی کو لے کر دریا کنارے جاتے ہو تو یہاں کنارے کھڑے رہتے ہو یا دریا کے اندر جاتے ہو؟ بولو نا. ہاں وہ ایسا لگتا ہے اندر جا کے ڈوبانا تو نہیں چاہتے ہو نا. کنارے کھڑے رہتے اور کھڑے رہیں گے, وہاں پانی پوری کھائیں گے, بھیل پوری کھائیں گے, آئس کریم کھائیں گے, کوئی چوپاٹی کی کلفی کھائیں گے, سب کرتے نہیں کرتے. اندر کوئی نہیں جاتا, اندر کوئی نہیں, کیونکہ معلوم ہے اندر اگر گئے تو پانی ایسا تھپڑے مارا, ایسے دھوم دھڑاکے پانی کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا تیرنے والا بھی وہاں جا کے ڈوب جائے گا. اس لیے ہم ایک دم کنارے کھڑے رہتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ کچھ قدم آگے جاوے تو تھپیڑے ہیں, اور وہاں سے پانی تھپیڑے مارتا مارتا آتا ہے, بڑے جوش میں آتا ہے, دھاڑ 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 آتا ہے. آپ جہاں کھڑے ہو وہاں کے پانی, بولو صرف آپ کے تھوڑے تھوڑے پاؤں گیلے ہوتے, پانی آ کے رک جاتا ہے نا. تو یہ کس نے رکایا؟ آپ نے رکایا؟ آپ کوئی لکڑا لے کے کھڑے تھے رکانے کے لیے, کوئی پارٹیشن یا کوئی لوہا لے کر کھڑے تھے, تو کس نے رکایا؟ ارے وہ کس نے رکایا؟ وہی کچھ قدم پہلے وہ تھپیڑے مارتا تھا پانی, جو پانی بے جان ہے, وہ تھپیڑے مارتا تھا. آپ کے قدموں کے پاس آ کے رک گیا. تو عقل کہتی ہے جب رکانے والا نہیں ہو تو کوئی ہے رکانے والا. جو رکانے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے, اور اسی کے سامنے جھکنا ہے. بلکہ میرے دوستو آپ ساؤتھ افریقہ جاؤ, ساؤتھ افریقہ میں اللہ لے جاوے, بولو آمین, نہ لے جاوے تو بھی کوئی بات نہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے کیپ ٹاؤن. بولو کیا جگہ ہے؟ کیپ ٹاؤن. کیپ ٹاؤن وہاں پر کیسا ہے حسن میں معلوم, ادھر دریا ہے نا, آپ ادھر بیچ میں بڑے جگہ پہ کھڑے, بڑے سڑک پہ کھڑے, ادھر ایک دریا ہے, ادھر ایک دریا ہے. ادھر کے دریے پر آپ جاؤ گے, وہاں کا پانی آپ ایسا ہاتھ میں لوگے نا تو اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا, ایسا لگے گا جیسے گھر کا فریج کا پانی آپ پی رہے ہو. اور وہیں سے آپ ادھر جاؤ گے تھوڑا فاصلہ, وہاں کا پانی آپ ہاتھ میں لوگے, اتنا نمک والا, اتنا کھارا, اتنا کڑوا, یوں رکھو گے کر کے میں وامٹ کر دو گے آپ. لیکن اللہ نے کہا یہ میری قدرت دیکھ لے, قیامت آئے گی مگر یہاں کا قطرہ وہاں نہیں, وہاں کا قطرہ یہاں نہیں آئے گا. یہ کون کرنے والا ہے؟ ارے بولو نا, یہ کون کرنے والا ہے؟ کسی کو. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بتائی, مگر ہم قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا کہ ایسا بھی اللہ کی قدرت ہے. پڑھا ہم نے قرآن پڑھا, ایک کل کیا پڑھا بھول جاؤ, کل کیا کھایا وہ یاد نہیں, تو پڑھا کیا یاد رہے گا. اور آئندہ کل کیا کرو گے وہ بھی اپنے کو نہیں معلوم کیا کریں گے. آج صبح سے اب تک میرے جوانوں نے کتنا قرآن پڑھا؟ اتنا بے شرم بیٹھا ہے,
پڑھا تو نہیں، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اتنا بے شرم نالائق کمبخت، ہاتھ بھی نہیں لگایا، محبت سے دیکھا بھی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور صبح سے اب تک موبائل کتنی مرتبہ ہاتھ میں آیا؟ بغیر وجہ کے. دیکھو وجہ کے ساتھ آیا ہو جائز، وجہ کاروبار، علم، نالج، ایجوکیشن، کچھ لینا دینا، کچھ باتیں کرنا کاروبار کی، وہ جائز ہے، جائز ہے. بلکہ اتنا آپ موبائل استعمال کرو گے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو سچا بزنس مین ہوتا ہے نا، سچا بزنس مین کاروبار والا ہوگا لیکن سچا، یا ٹپری پہ بیٹھتا ہوگا لیکن سچا ہوگا، اگر کوئی چھوٹی موٹی دکان چلاتا ہوگا لیکن سچا ہوگا، اور کاروبار میں موبائل کا استعمال کرتا ہے، انشاءاللہ یہ کاروبار میں سچا موبائل استعمال کرنے والا قیامت میں جہاں نبی کھڑے ہوں گے وہاں پر یہ بھی کھڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. غلط موبائل کا استعمال جو ہو رہا ہے، سنیپ چیٹنگ ہو رہی ہے، جو ایپیسوڈ دیکھا جا رہا ہے، جو پب جی کھیلی جا رہی ہے، جو آخری درجے کی وہ ننگا گیری کی جاتی ہے، یہ موبائل میں اتنی خطرناک ننگا گیری دیکھتا ہے کہ یوں دیکھتا ہے، جہاں دیکھا بیوی آئی فون میں بٹن دباتا ہے، ٹھک کر کے بٹن دبا دیتا ہے. یہ کیا ہے میرے پیارو؟ بیوی سے ڈر گیا، اور جسے ڈرنا تھا اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، پڑھو جن کو یاد ہو، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دو سمندر کو دیکھ لے، ایک کا پانی تجھے میٹھا نظر آئے گا، ایک کا پانی کھارا نظر آئے گا. اللہ فرماتے میری قسم قیامت قائم ہو جائے گی مگر کھارے پانی کا قطرہ میٹھے میں نہیں جائے گا، میٹھے والا پانی کھارے میں نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان. اللہ کہتے ہو سکتا ہے یہ دریا ادھر آتا، ہو سکتا ہے یہ دریا ادھر آتا اور دونوں مل جاتے. اللہ کہتے ہو سکتا دونوں، اگر یہ اپنی طاقت پہ چلے ہوتے تو مل جاتے، لیکن یہ اپنی طاقت پر نہیں چلتے. اس لیے اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ فرماتے ہوتا یہ دونوں سمندر مل جاتے، لیکن میں نے درمیان میں پردہ ڈال دیا، قیامت تک دونوں ملیں گے نہیں، کیونکہ اللہ وہ اللہ ہے. بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو آج سے کون کون یہاں تیار ہے؟ میرے کو 2-3 کام بتانے ہیں. ایک کام یہ، سب سے زیادہ بھروسہ آج سے کس سے مانگو گے؟ میں نے کتنا وقت مانگا آپ سے؟ 5 منٹ مانگی ہے. 5 منٹ دن میں، رات میں، بازار میں، دکان میں، گھر میں، ایک کونا پکڑ کے اللہ بہت حالات آئے، بہت حالات آئے. خواجہ نظام الدین اولیاء، اللہ کے ولی، دہلی میں جن کا مزار ہے، ارے آپ نے دہلی میں وہ مرکز دیکھا ہوگا نا، دعوت تبلیغ کا مرکز، اس کے بازو میں اندر جاؤ تو خواجہ نظام الدین کا لمبا چوڑا مزار ہے. میں تو کئی مرتبہ گیا، اور بولو آمین اللہ قبول فرماوے. کئی مرتبہ وہ درگاہ پر جانا ہوا. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب کسی نے کہا نا کہ بہت حالات آئے، بہت حالات آئے، بہت حالات آئے، 2 باتیں سننا. پہلی بات بہت حالات آئے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہاں ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہو رہا ہے. کہا رہے حضرت آپ کو یہاں درگاہ میں بیٹھ کے نہیں معلوم ہے؟ آپ بزرگ ہیں، آپ کو کچھ معلوم نہیں کیا باہر ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو سب نے بتایا یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا. کہا یہ حالات تھوڑی ہے، یہ تو ایک پتلا ہے جو ہمارے گناہوں کا بنا ہوا ہے. یہ ایک پتلا ہے، ایک سٹیچو ہے جو ہمارے گناہوں کا بنا ہوا ہے. اور پھر رو کر فرمایا شاید نظام الدین، اپنے بارے میں کہا شاید نظام الدین تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے یہ عذاب شروع کر دیا ہے، اس لیے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اتنا بڑا اللہ کا ولی اپنے آپ کو گنہگار کہے تو ہم سے بڑا پاپی کون ہوگا؟ اس لیے 5 منٹ اللہ سے معافی مانگنا. مانگیں گے؟ بولو مانگیں گے. نہیں بولو دیکھو حالات سب چھٹ جائیں گے اللہ کی قسم. وہ جو کرنے کے کام ہے ہم کر رہے، الحمدللہ کر رہے. بھائی کہیں سورہ یاسین کا ختم ہو رہا، کہیں سورہ نو کا ختم
ختم ہو رہا. کہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی جاتی, کہیں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی, کہیں پر کالی پٹی باندھی گئی اور کہیں پر 9 سے 9:15 تک لائٹ کو بند کیا گیا. وہ سب ٹھیک ہے, اپنی جگہ بالکل صحیح ہے, اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن جو اصل کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ لو لگا لے. کس کے سامنے لو لگا لے؟ اللہ. بولو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر. تو میں دوسری بات پر ایک بات, دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ سب کا حق ادا کر دے اور معاف کر دے. کیا کر دے؟ یہ آپس میں جو ہے نا, اس سے بات نہیں کرتا, اس سے بات نہیں کرتا, یہ ایسا وہ ایسا, اس کا وہ دیوبندی, یہ تبلیغی, یہ سنی, یہ وہابی. میرے پیارو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اخلاق ہوں گے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بھائی ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غریب آ گئے, کچھ مسکین, کچھ یتیم, کچھ بیوہ, کچھ لاچار, کچھ مجبور آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا, ابو ہریرہ اپنے پاس کیا ہے؟ بیچارے دیکھو یہ آئے, ان کے چہرے سے لگتا بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں, اس میں یتیم بھی ہے, بیوہ بھی ہے, لاچار بھی ہے, مجبور بھی ہے, مسکین بھی ہے, کچھ تو کرو. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے پاس کچھ نہیں ہے. تو جاؤ قرض لے کر آؤ. قرض لینا بھی سنت ہے اور ادا کرنا بھی. ادا کرنا تو فرض ہے, لینا سنت ہے, ادا کرنا فرض ہے. تو ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا. اب حضرت ابو ہریرہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, یوں مدینے کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں, بھائی کون ہے, کس سے قرض لوں, کس سے قرض لوں, کس سے قرض لوں. اتنے میں اچانک ایک عالم سامنے آئے, جو یہودی عالم تھے, جن کا نام زید, بولو ان کا نام زید, وہ آئے اور یہودی ہے. اور عالم, ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ یہ عالم ہے, یہودی ہے. آئے, کہا ابو ہریرہ کس فکر میں ہو؟ کہا وہ ہمارے نبی کے پاس کچھ یتیم, مسکین, بیوہ, لاچار, مجبور آئے ہیں اور پیسہ نہیں ہے, کچھ کھلانا پلانا ہے. تو زید نے کہا میں یہودی ہوں, عالم ہوں, میرا لے کے جا, پیسہ لے کے جا. تو ابو ہریرہ نے پیسہ لیا. بولو پیسہ, یہ کون سا پیسہ ہے؟ قرض, دیوا بولتے ہیں نا, دیوا, ہاں, قرض لیا. اور وہ زمانے میں لکھواتے تھے, یہ لکھوانا بہت ضروری ہے, لکھواتے تھے. یہ لکھوایا, 1 مہینے کے بعد یہ پیسہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. قرآن کریم نے بھی فرمایا, لکھاؤ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بینکم کاتب بالعدل. اب جتنا بھی لیا ہوگا, حضرت ابو ہریرہ نے پورا لکھوا لیا. کتنے مہینے کے بعد چکائیں گے؟ 1 مہینے کا. اب چلو ہو گیا, وہ پیسے آ گئے, یہاں غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور کو مل گیا, سب چلے گئے. 27 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 27 دن گزر گئے. اتفاق سے ہمارے نبی اسی بازار سے جا رہے ہیں, اور ہمارے نبی بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے. بولو ہمارے نبی بھی ہے, ابو ہریرہ بھی نہیں ہے, ہمارے نبی اور حضرت عمر ہے. وہی بازار سے گزر رہے ہیں. تو وہ آیا, کون؟ وہ عالم یہودی, کیا نام؟ آیا. 27 دن ہوئے تھے. آ کر ہمارے نبی کو اتنا زور سے یوں کپڑا پکڑا اور یوں کھینچا, پھر یوں کیا, پھر یوں کھینچا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, 3-4 مرتبہ ہمارے نبی کو کھینچا اور کہا ہاں قرضہ منگوا لیتے ہو؟ وہ آئے تھے ابو ہریرہ اور اتنا پیسہ لے کر گئے, دینے کا نام نہیں لیتے. اور پھر وہ جملہ کہا جو کہنا بھی مشکل ہے. کیا کہا معلوم؟ اے محمد تم اکیلے نہیں, تمہارا پورا خاندان ہی ایسا ہے, تمہارے باپ دادا پردادا, تمہارا اوپر سے جو سلسلہ چلا ہے نا, سب ایسے ہی ہے کہ بس لاؤ 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 لاؤ, اور وقت آوے تو قرضہ چکانے کا نہیں. بس یہ جملہ کہا اور ہمارے نبی کو دھکا دیا. بازو میں کون تھے؟ تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول حکم دو, اڑا دو اس کو, یہاں پہ ختم کر دو اس کو. بس اتنا کہا. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا کون؟ محلن یا عمر. کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں, وہ اپنا حق مانگ رہے. آپ کا کام تو عمر ہے, دونوں کو سمجھاؤ. ان کو یہ سمجھاؤ کہ 27 دن ہوئے ہیں, ابھی 3 دن, اور مجھے سمجھاؤ. ہاں عمر میں نبی ہوں, لیکن مجھے سمجھاؤ کہ میں ان کا حق ادا کر دوں. جب 3 دن ہوئے تو میں ان کا حق ادا کر دوں, اور ان کو سمجھاؤ کہ 3 دن باقی ہے. تلوار نکالنا, مارنا, یہ کون سا اسلام ہے؟ دونوں طرف سمجھانے سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ کہ بھائی جب 3 دن ہوئے تو ان کا حق ادا کر دینا, اور ان کو سمجھاؤ کہ بھائی 3 دن باقی ہے, ابھی سے یہ سب دھمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمارے نبی کو اچانک یاد ہے, ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو بحرین سے ہمارے یہاں بہت سارا مال آیا ہے, اس میں بہت ساری کھجوریں آئی ہے, اور بہت سارا دینار اور درہم ہے. عمر عمر جاؤ اور وہ سب لے کر آؤ, اور لا کر ان کا قرض ابھی چکا دو, ان کا قرض ابھی چکا دو. حضرت عمر کا دل چاہتا ہوگا
وہ تو غصے میں بگڑے ہوئے تھے، لیکن ہمارے نبی کا حکم تھا، گئے اور جتنا قرض دینا تھا برابر حساب کتاب کر کے حضرت عمر نے وہیں پہ ان کو دے دیا اور کہا دیکھ بھائی معاملہ ختم، جتنا لیا تھا دے دیا، بات تھی 30 دن کی اور دیا کتنے دن میں؟ ہاں، پھر حضرت عمر نے کہا چلو جاؤ، اب جاؤ، اب یہاں وہ تو زید کھڑے ہیں، بولو زید کھڑے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ عمر تھوڑا اپنی طرف سے بھی دے دو نا، عمر تھوڑا تمہارے پاس بھی تو رکھا ہے نا، ہمارے نبی کو معلوم تھا عمر تمہارا وہ مال جو رکھا ہے، ہاں دے دو نا۔ عمر نے کہا اس کو جو آپ کو گالی دے، آپ کو دھکا دے، آپ کے باپ دادا پر کیچڑ اچھالے، نبی نے کہا دے دو نا، تم نے ڈانٹا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے، دے دو۔ حضرت عمر گئے، دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن حکم کس کا تھا، گئے لائے اور لا کر دے دیا۔ جب دے دیا نا اور کہا، حضرت عمر نے کہا اب جاؤ، تو قریب آئے اور کہا ایک بات کہوں، کون؟ زید جو عالم تھے، یہودی تھے، کہا ایک بات کہوں، مجھے تورات زبانی یاد ہے، کہا مجھے تورات، اس میں جتنے آخری نبی کی صفتیں ہیں، آخری نبی کے جتنے اخلاق ہیں، میں نے ہر خلق کو میرے محمد میں پایا ہے، ایک باقی رہ گیا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو بھی یہ معاف کریں گے، ظلم کرو گے تو ہدیہ دیں گے، ظلم کرو گے تو آپ کو گلے لگائیں گے، وہ بھی آج میں نے دیکھ لیا، اس لیے وہ قریب آئے اور قریب آ کر کا عمر اور میرے نبی میں راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں ابھی سننا، میں راضی ہو، آواز نہیں آ رہی، بولو میں۔ تو حضرت عمر تو وہاں کھڑے تھے، ہمارے نے کہا کس بات پر اب راضی ہو گئے؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہو گیا، آج سے اللہ میرا رب، بولو آج سے اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا مذہب ہے اور پیارے نبی میرے رسول ہے، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، وہ گلے لگائے، اور حضرت عمر کہتے جب بھی زید کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا ہو سکتا تیری وجہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا۔ تو سچ بتاؤ ہمارے نبی رحم والے تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے خود فرمایا میرے نبی آپ کے اندر رحم ہی رحم، اگر رحم نہ ہوتا تو یہ صحابہ کا مجمع آپ کے قریب نہ آتا۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ ہمارے نبی کو کہتے ہیں سب کو معاف، اور ہم 2 مہینے سے خالہ سے بات نہیں کرتا، پھوپھی سے بات نہیں کرتا، فلاں سے بات نہیں کرتا، اس کو سلام نہیں کرتا، وہ سلام کرتا تو جواب میں تھوکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ اس لیے میرے پیارو آج کے حالات کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا 5 منٹ کیا کرنے کا، دوسرا کام میں نے آپ کو بتایا آپس میں محبت۔ بولو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ اگر آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہو جاؤ جمعہ کے بعد جاؤ، اس کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ مولانا نے کہا اب یہ بھول جا، تیری غلطی کہ میری غلطی، میں نے تیرے کو معاف کر دیا۔ بلکہ کوئی آپ کا قرضہ نہیں چکاتا ہے نا تو قرآن نے اس کی 3 شکل بتائی۔ کتنی شکل بتائی؟ 3 شکل بتائی۔ پہلی شکل یہ بتائی قرآن نے، اس کو مہلت دے دے۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں 2 مہینے میں چکا دوں گا، اس کو کہ 2 مہینے میں نہیں 8 مہینے میں چکا دینا۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بتاؤ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ ایک اور شکل بتائی اللہ نے، کیا شکل بتائی؟ کہ ایک کام کر، کتنا لیا تھا تو نے میرے پاس سے؟ تو اس نے کہا کہ 20,000، چل 10,000 معاف، 10,000 دے دینا۔ کون سی شکل ہو گئی؟ اور تیسری شکل کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، بھائی کتنا لیا تھا؟ اتنا لیا تھا، حالات بہت خراب ہے، جا اللہ کے واسطے سب معاف، اللہ کے واسطے۔ یہ تینوں شکل قرآن میں لکھی ہے۔ ارے بولو تینوں شکل۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو پہلا کام 5 منٹ، کون کون تیار ہے؟ بولو ہاتھ اوپر کرو بھائی، کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرو، 5 منٹ کس سے مانگیں گے؟ اللہ۔ نمبر 2 آپس میں محبت، اور یہ دونوں چیزیں آئے گی کیسے ہمارے اندر؟ کیونکہ ہمارا دل تھوڑا ہے نا، بہت ٹیڑھا ہے، میں میری بات کرتا ہوں، بہت نالا ہے کہ یہ نفس جو ہے نا، نفس
معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے بری کر دیا، کہا کہ زلیخا کے ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا، زلیخا کو تم نے انگلی بھی نہیں لگائی، انگلی وہ الگ بات ہے، تم پر تہمت لگی، تم کو جیل میں بھیجا گیا، باقی اللہ کہتے میرے یوسف تم نے انگلی بھی نہیں لگائی، تم فری ہو، فری تم آزاد۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا تھا اللہ آج بچ گیا، آئندہ بھی تو بچائے گا تو بچوں گا، باقی میرے نفس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اللہ تو بچائے گا تو بچنے والا معاملہ ہوگا۔ تو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں یہ دو کام بہت مشکل لگتے، روزانہ 5 منٹ لگتا بہت آسان ہے، کتنا، لیکن جب وقت آتا ہے نا تو شیطان بہت بھڑکاتا ہے، تو 5 منٹ کام بہت مشکل لگتا ہے۔ نمبر 2، کسی سے تعلق زمانے سے توڑا ہے اور ابھی مولانا کہتے جمعہ کے بعد جوڑ دے تو جوڑنا بھی بہت مشکل لگتا، اس کے لیے سب سے آسان کام کیا ہے معلوم؟ تیسرا کام کرو، سب کام ہمارے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے اوپر سے حالات اور اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ تیسرا کام کیا کرو معلوم؟ 5 وقت کی نماز۔ کون کون تیار ہے میرے پیارو؟ یہ 3 کام کے لیے میں آیا تھا، ورنہ یہ اب مسجد میں بہت لمبے زمانے کے بعد یہ حسن بھائی نے بلایا ہے نا، حسن بھائی بہت لمبے زمانے کے بعد بلایا، اس لیے اس کو ایسا کہ یہ آتا ہے تو آملیٹ پہ آملیٹ نے معلوم نہیں کیا کیا لچھا پچھا کیا کیا کھاتا ہے، کیسے حسن بھائی نے جلدی بلایا۔ اور میں تو بہت خوش ہوں، آج اجمیر کے مولانا بھی یہاں پر ہے اور ہمارے ڈبوئی کے مولانا سراج صاحب بھی یہاں پر ہے۔ اجمیر کے مولانا ہے مولانا ایوب صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ان کا فون تو آیا تھا کہ میں آؤں گا، لیکن ہو سکتا آئے ہوئے نہ آئے ہوئے، لیکن خیر ہمارے مولانا ایوب صاحب جو اجمیر کے درگاہ کے ذمہ داروں میں ایک ذمہ دار ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا سراج صاحب بھی یہاں پر ہے، مولانا جاوید صاحب بھی یہاں پر ہے، مولانا حذیفہ صاحب بھی یہاں پر ہے، اور ہمارے بیٹے فیضان بھی یہاں پر ہے، اور وسیم بھائی بھی یہاں پر ہے، اور ہارون بھائی بھی ہے، اور بھی بہت سارے احباب ہمارے چنئی سے، مدراس چنئی سے سمیع اللہ بھائی اور ان کے ایک دوست بھی یہاں پر آئے ہوئے، بہت سارے مہمان کرام آئے، سب میرے مہمان ہیں، کھائیں گے تیرا حسن بھائی، مہمان میرے کھائیں گے تیرا بھائی، ہم لوگ سب میرے کام میں بلانا، باقی حسن بھائی جانے نے، مہمان جانے سب۔ خیر میرے پیارو، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹل میں نے کتنے کام بتائے آپ بول دو تو میں 5 منٹ میں بات ختم کروں، کتنے کام بتائے؟ پہلا کام کیا کرنا؟ کتنی منٹ اللہ سے مانگنا، اور اللہ سے مانگیں گے بھائی، دنیا والوں سے مانگو گے دے گا نہیں دے گا ڈاؤٹ، اللہ سے مانگو گے اللہ کہتا ہے دیر ہوگی مگر میرے دربار میں اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تیرا کام مانگنا ہوگا، میرا کام عطا کرنا ہوگا۔ دوسرا کیا کرو گے؟ آپس میں، نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو آپس میں محبت، سب کے ساتھ محبت، سب کے ساتھ محبت۔ کوئی سلام کرے، آپ کو معلوم ہے وہ آدمی آئے گا میرے کو سلام نہیں کرے گا، پھر بھی جاؤ السلام علیکم، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں، آپ چائے پیئیں گے پانی پیئیں گے، آپ دیکھو 3-4 دن کے بعد وہ آٹومیٹک آپ کو سلام کرتا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 محبت، اور نمبر 3 کام میں نے بتایا، ہاتھ اوپر کر لو، ہاتھ، کیونکہ اس میں اب ٹائم نہیں ہے، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے۔ نماز میں ایک ایسا پاور ہے قدرتی، حالانکہ ظاہر میں دیکھو تو یوں پھر رکوع، پھر سمیع اللہ، پھر سجدہ، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک ایسا پاور رکھا ہے کہ اللہ فرماتے یہ بنتا جائے گا، دنیا بھی تیرے قدم میں، آخرت بھی تیرے قدم میں، بولو سبحان اللہ۔ تو پڑھیں گے، بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، بس یہ 3 کام تو جو کرنے کے تھے وہ کریں گے۔ اب سب کو جنت چاہیے؟ ارے ہاں بولو نا، جنت ہے، پھٹافٹ 5 منٹ کا کام ہے بھائی، میرے کو معلوم ہے حسن بھائی دیر بعد تو گھڑی کا کو دیکھتا رہتا ہے، گھڑی 5 منٹ کا کام ہے۔ یہ مسجد میں دیکھو یہ مسجد یہ جو بنی ہے، میں نے تو پہلی بار دیکھا، اس سے پہلے جو میں آیا تھا یہاں پر تو یہاں بہت عجیب و غریب تھا، بلکہ یہاں میں نے شاید حسن بھائی کو اور کسی اور کو کہا بھی تھا کہ کچھ تو مسجد کا خیال کرو، لیکن آج یہ گلشن بن گیا، یہ چمن بن گیا۔ جنہوں نے بھی اس میں مدد کی ہوگی، چاہے پیسے سے، جان سے، وقت سے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے جنت میں اس کا محل بنا دیا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن اب سولار کا کام باقی ہے، اور کیا کام باقی ہے؟ پترے کا، 2 کام باقی ہے، سولار کا کام باقی ہے، پترے کا کام باقی ہے۔ بجٹ میں نے پوچھا تو 10 لاکھ کا بجٹ ابھی ہے، میں نہیں کہتا کہ ابھی نبی ہوگا، کوئی اللہ کا ولی ہوگا 10 لاکھ بھی دے دے گا، اس میں کون سے بڑی بات ہے، اللہ کرانے والا ہے، کیونکہ رقم ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے،
اوپر والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، جو غیروں کو اتنا دیتا کہ اپنے گھر کے واسطے نہیں دے گا، لیکن ذرا کھڑے ہو جاؤ نا، ذرا مہربانی کر کے کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑا تھوڑا پیسہ میرے ہاتھ میں دے دو نا، جتنا باقی باہر رومال لے کر بھی کھڑے ہوں گے، مسجد کا چندہ تو ہوگا، لیکن اگر آپ 5 منٹ کے اندر کھڑے ہو جاؤ گے، جنت کا سودا بیٹھا بیٹھا جنت کا سودا ہو جائے گا، اور وہ بھی جنت بھی ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں کہ مشک والی جنت دے گا۔ اللہ کون سی جنت دے گا؟ مشک والی جنت دے گا، حور بھی مشک والی، برتن بھی مشک والا، آب خورا بھی مشک والا، کارپیٹ بھی مشک والا۔ تو چلو کون پہلا اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام در الإيمان. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال.
قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. عباد الله، أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في خطبته يوم الجمعة الموت 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 ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، فإن وراءكم طالب حسيس وهو القبر، ألا إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو السلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر
النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفے سیدھی کرنے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے مل کے کھڑے رہے اللہ سب کے دلوں کو ملا. یہ لے لے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلوات طيبات سلام وعلى عباد الله الصالحين. وعلى آله ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ ہمارا امتحان مت لے اللہ، حالات کے ذریعے عذاب کے ذریعے اللہ ہمارا امتحان مت لے اللہ۔ اللہ تجھے امتحان لینا تھا، تو نے نبیوں کا لیا، شہیدوں کا لیا، صدیقین کا لیا، صالحین کا لیا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں اللہ، ہمارا تو ایمان بھی بہت کمزور ہے، ہمارے اعمال بھی بہت کمزور ہے، ہمارا جسم بھی بہت کمزور ہے اللہ۔ بس اپنے فضل و کرم سے تو ہماری مدد فرما دے اللہ، مدد فرما اللہ، مدد فرما اللہ۔ اللہ تو آ جا اللہ، اللہ تو آ جا اللہ، تیری رحمت دے دے اللہ، مغفرت دے دے اللہ۔ یا اللہ، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے اللہ۔ ابھی جو نماز پڑھائی گئی اللہ، ہم نے پیارے نبی کا ذکر سنا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے نبی آپ اشارہ کرتے جائیں گے، ہمارے جنت کا فیصلہ ہوتا جائے گا۔ اے اللہ ہمارے نبی کو ہم سے راضی کر دے اللہ۔ بہت سارے لوگ آج شروع ہو گئے حج میں جانے کے لیے، اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے۔ اللہ حاجی تو بہت خوش نصیب ہوتا ہے نا اللہ، اپنے آنکھوں سے کعبے کو دیکھتا ہے، مدینہ منورہ جاتا ہے۔ اللہ اللہ تو نے خود فرمایا، تیرے نبی نے فرمایا، عرفے کے دن حاجی بہت روتا ہے، اور روتے روتے جس کا نام لیتا ہے اللہ تو اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ سب کو حج مبرور عطا فرما دے۔ ہم کو بھی نبی کی یاد آتی ہے اللہ، بہت یاد آتی ہے، ہمیں نبی کی یاد آتی ہے اللہ، ہمیں نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ۔ کچھ نہیں تو اللہ قیامت کے دن وہ دن بتانا کہ جب نبی ہمارے سامنے آئے، ایک مرتبہ کہتے ہوئے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے۔ اللہ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اللہ۔ کسی کو بھی وہ دن مت بتانا اللہ، مت بتانا اللہ، کسی کو وہ دن مت بتانا کہ قیامت کے دن نبی آئے اور کہے میں تجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے اللہ، حفاظت فرما لے اللہ۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ جن کے اماں ابا میرے اماں ابا کی طرح جن کے اماں ابا اللہ تیری رحمت میں آ گئے اللہ، ہم نے تو اماں کے جنازے کی نماز بھی پڑھی، ابا کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، جنازہ بھی اٹھایا، اس وقت اتنا اندازہ نہیں ہوا، اب ہوتا ہے کبھی نہیں آئیں گے اللہ، ماں کبھی نہیں آئے گی، ابا کبھی نہیں آئیں گے، کوئی ہمیں بیٹا کر کے نہیں بولے گا، کوئی بیٹا کر کے نہیں بلائے گا۔ اماں بھی چلی گئی، ابا بھی چلے گئے اللہ، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، عطور سے معطر فرما اللہ۔ جو باتیں آج کہی گئی اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، بولنے کو قبول فرما، ہدایت سب کو نصیب فرما۔ العالمین جتنے امت میں بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما اللہ۔ ہمارے وہ حنیف بھائی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اور جو حنیف بھائی مسجد میں آتے تھے اللہ ان کو تکلیف ہوئی اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔